اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یأتہم تأویلہ كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين فمنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين صدق الله العظيم. حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید الانام کے بعد سورۃ یونس کی آیت نمبر 39 اور 40 تلاوت کی گئی ہیں، جو 11ویں پارے کے 9ویں رکوع میں ہے. اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کسی اور کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ پہلی جو کتابیں آئیں ان کی تصدیق کرتا ہے اور لوح محفوظ پر علم جو اس کی تفصیل بیان فرماتا ہے کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ رب العالمین کی طرف سے ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ گھڑ لیا ہے، خود بنا لیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان کو فرماؤ اگر یہ گھڑا ہوا ہے تو اس جیسا کوئی کلام بنا کے دکھاؤ، اس جیسی کوئی صورت لا کے دکھاؤ، چھوٹی سے چھوٹی صورت جو اس کی ہے، اس طرح کی صورت کوئی بنا کے دکھاؤ. اور اگر ایک جنا نہیں بنا سکتا تو کئی بندے مل کے جن کو تم سمجھتے ہو کہ اس کام میں کام آ سکتے ان کو بلا لو، مل کر کوشش کر کے دیکھ لو، اگر تم سچے ہو تو ایسی کوئی صورت بنا کے دکھاؤ. لیکن نہیں بنا سکتے، اب تک کوئی قیامت تک نہیں بنا سکیں گے. اب فرمایا کہ یہ جو انکار کر رہے ہیں نا اللہ کا کلام نہیں ہے، اس واسطے نہیں ہے کہ انہوں نے بڑا غور و فکر کیا ہے، سمجھا سوچا ہے، جان لیا ہے کہ اللہ کا کلام نہیں، بلکہ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، اس واسطے جٹال ہے کہ اس کے علم کا احاطہ نہیں کیا، انہوں نے اس علم پر توجہ نہیں دی، انہوں نے اس کے علوم کی گہرائیوں پر غور نہیں کیا انہوں نے کہ کیا کچھ علوم اس میں موجود ہیں اور کس طرح کے علوم ہیں اس میں. بغیر سوچے سمجھے کہ کلام سنا کہہ دیا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. اس پر غور و فکر کرتے، اس کے جو خواص ہیں، خوبیاں ہیں، اس کو دیکھتے، پہلی کتابوں کے ساتھ کا تعلق ہے اس کو دیکھتے، پہلی کتابوں کے عالموں سے پوچھتے کہ یہ کلام کس طرح کا ہے، بھائی پہلے بھی اس طرح کا کلام ہے کوئی. لما یاتہم تاویلہ، اور یہ جو کلام آیا ہے اس کا انجام ابھی دیکھا ہی نہیں انہوں نے، اس کا پہنچا ہی نہیں ان تک. انجام اس کا کیا ہے کہ کئی خبریں اس نے آنے والے وقتوں کی دی ہیں، ذرا انتظار کر کے دیکھیں صحیح وقت آتا ہے تو کیا بنتا ہے. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے رومیوں کے بارے میں فرمایا غلبۃ الروم فی ادنی الارض، قریب کے ملک میں رومی جو ہے مغلوب ہو گئے ہیں، ایرانی ان پر غالب آ گئے ہیں، لیکن کچھ عرصہ بعد روم والے پھر غالب آ جائیں گے. اب کچھ دیکھ لیتے کہ یہ خبر سچی ہے کہ نہیں سچی ہے. کچھ وقت گزرا، ایک چند سال گزرے، رومی غالب آ گئے، خبر سچی ثابت ہو گئی. ایسے ہی تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، برباد ہو جائے، اس کی بیوی کے بارے میں خبر آئی تو ذرا دیکھ لیتے کیا اثر ہوتا ہے اس کا، پھر کہتے کہ یہ سچا ہے کہ نہیں سچا کلام. اس طرح اس کی جو احکام ہیں ان کا انجام بھی دیکھ لیتے، کلام کی گہرائی کو دیکھتے، پھر کہتے اللہ کا کلام نہیں ہے، پھر نہیں کہہ سکتے تھے. فرمایا کہ یہ حال ان کا یہ ہے کذالک کذب الذین من قبلہم، یہ ایسے جیسے اس سے پہلے کرتے رہے ہیں. اس سے پہلے لوگوں کا بھی یہ حال تھا کہ نبی آئے، نبیوں نے معجزے دکھائے، ایسے ایسے معجزے کہ حیران کر دیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا، سانپ بن گیا، سارے سانپوں کو کھا گیا، بڑا معجزہ ہے، عظیم معجزہ ہے. اس کو پھر ہاتھ لگاتا ہے پھر وہی عصا بن جاتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کئی معجزے دکھائے، مردوں کو زندہ کر کے دکھایا، نابینوں کو ٹھیک کر کے دکھایا، کوڑی کو ٹھیک کر کے دکھایا، غیب کی خبریں دی، لیکن نہ مانے. میں ایسے یہ لوگ جو ہیں پہلوں کی طرح ان کا یہ حال ہے کہ سب کچھ دیکھ بھال کے بھی نہیں مانتے. لیکن فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، دیکھتے رہو ذرا ان ظالموں کا عشر کیا ہوتا ہے. جیسے پہلے ہوا ہے نا، کسی کو غرق کر دیا گیا،
کس پر آگ برسا دی گئی، اس پر پتھر برسا دیے گئے، اس طرح ان کا بھی اثر ہو سکتا ہے۔ تو ذرا دیکھیں ان کا حال کیا ہوتا ہے اگر نہیں مانتے تو۔ لیکن منہم من یؤمن بہ، ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ایمان لے آئیں گے حضور پر، قرآن پر ایمان لے آئیں گے، مان لیں گے۔ ایسا آ گیا، بہت سے اہل مکہ جو تھے وہ ایمان لے آئے، بڑے بڑے ظالم کفار کے بیٹے ایمان لے آئے۔ منہم من لا یؤمن بہ، کچھ ان میں ایسے جو ہٹ دھرم ہے وہ نہیں ایمان لائیں گے، سب کچھ دیکھ کر بھی، جان بوجھ کر بھی، حقیقت سمجھ کر بھی ہٹ دھرم رہیں گے، ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے۔ ربک عالم بالمفسدین، آپ کا رب ان مفسدوں کو جو فسادی ہیں، جان بوجھ کر ایمان نہیں لانے والے ہیں، جن کی قسمت ایمان نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ آپ فکر نہ کریں، ایمان لاتے ہیں لائیں، نہیں لاتے نہ لائیں، آپ پر اس کا کوئی بوجھ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارک عالم مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔